اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے اور ان کو وہ زندگی عطا کرے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم شامل ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہو، تاکہ ہم اس زندگی میں کامیاب ہوں اور آخر زندگی بھی ہماری آسانی سے گزرے۔ آج کل زیادہ تر کسی سے پوچھو نا کہ اللہ کے راستے کی طرف جاتے کیوں نہیں ہے، جا کے پھر واپس کیوں مر جاتے ہو۔ زیادہ ایکسکیوز کیا سننے کو ملتا ہے کہ یار توبہ کرتے، لیکن یہ گندی دنیا، گناہوں کا گھر، رنگین دنیا پھر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے یار کہ اگر ہم یہ زندگی یعنی کہ یہ گندگی، یہ دنیا جو ہے، یہ رنگین دنیا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے گناہوں کی وجہ سے، تو ہم اللہ کا در کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی طرف بھی تو لگے رہے نا۔ توبہ ایک دفعہ ٹوٹی ہے پھر کرو، پھر ٹوٹی ہے پھر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو نہیں کہا کہ ایک دفعہ اگر آپ کی ٹوٹ گئی ہے تو بعد میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ ذات تو کہتی ہے 100 دفعہ کرو، 100 دفعہ آؤ میری طرف، میں 100 دفعہ سنوں گا۔ لیکن ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن خدا را 5 وقت نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اگر فجر کے ٹائم توبہ کی ہے، ظہر کے ٹائم ٹوٹ گئی ہے، پھر کر لو۔ اللہ کی قسم سچے دل سے کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ سنے گا، اسی محبت کے ساتھ قبول کرے گا جیسی محبت کے ساتھ وہ پہلی دفعہ کرتا ہے۔ ظہر کے ٹائم ٹوٹ گئی ہے، عصر کے ٹائم پھر کر لو۔ لیکن اللہ کی قسم آتے رہو، راستے کی طرف چلتے رہو، اللہ کی طرف لپکتے رہو، اللہ کا راستہ نہ چھوڑو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ایک دن اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ ہم اللہ کے ساتھ پورے محبت کرنے والے بن جائیں گے، پورے اس کے دین پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو اللہ کا راستہ کیوں چھوڑے نا یار؟ وہ بھی تو 5 وقت نماز پڑھے نا۔ آہستہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے دلوں سے انشاءاللہ یہ گندی دنیا نکل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ اب دیکھو کہ جس رفتار سے ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی رفتار سے کسی انسان کے ساتھ بات کر کے دکھاؤ، اگر وہ سمجھ جائے گا تو بات کرنا۔ اور وہ کیا بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، ہم کس سپیڈ کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں خشوع والی بن جائیں، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ کی ذات بلا رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ 5 وقت اللہ کی پکار ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم جان بوجھ کر اس گندی دنیا کے زنگ نے ہمارے دلوں کو اس قدر سخت کر دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی اس آواز کو بھی پہچان نہیں رہے، اللہ کی اس بات کو رسپونڈ نہیں کر رہے، اس کی طرف جا نہیں رہے۔ اللہ کی قسم جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ سانس ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے بھائی، واپس دنیا میں نہیں آیا جائے گا۔ ایک سانس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی طرف لگا دیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اس کے دکھ، اس کی تکالیف، اس کے مصائب، اس کی پریشانیاں، اس کی خواہشات جب موت کے ساتھ ضرب کھاتی ہیں تو اللہ کی قسم صفر ہو جاتی ہے ہر چیز، اور آگے کا معاملہ صرف اعمال پہ ہے میرے بھائی، وہ سب اعمال پہ ہے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اعمال پہ ہوگا ہر چیز، ہر معاملہ اعمال پہ ہوگا۔ تو اللہ کی قسم اگر ہم گناہ کا راستہ نہیں چھوڑ رہے تو اس اللہ کا راستہ بھی تو نہ چھوڑیں۔ تو ضرور کوشش کرو، اگر گناہ ہو رہا ہے توبہ کے بعد تو یہ بھی ہو کہ نیکی بھی پھر اسی طرح رہے۔ ایک دن ایک وقت وہ آئے گا، اللہ کے راستے کی بدولت، نماز کی بدولت، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دیں گے اور ہم پکے سچے دین پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ضرور کوشش کرے کہ نماز تو زندگیوں سے نکلے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔